اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین بتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، آج شب قدر اور شب شہادت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس شب میں ہم اس چینل کا اور اس چینل کی پہلی ویڈیو کا یہ سلسلہ اور یہ ان درسوں کا سلسلہ اور یہ نہج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ یہاں سے آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مولا نے ہمیں یہ شب اور یہ مقام، یہ عظیم حرم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا حرم مقدس اور یہ مناسبت، یہ شب جو ہمیں نصیب ہوئی، اس میں ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بحق صاحب لیلۃ القدر اور بحق صاحب شب 21 یعنی مولا کائنات انشاءاللہ صاحب نہج البلاغہ بھی وہی ہیں، انہی کے صدقے میں ہمیں یہ کام اسی طرح سے آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے عنوان کا ذکر کیا اور آج ان کی شب شہادت بھی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی کچھ آیات کی تلاوت کی۔ سورہ قدر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں سے افضل ہونے کے عنوان نے یہ بتا دیا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، اور اس رات میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے اور سب سے بڑا جو نقطہ ہے اس رات میں، وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمام مہینوں میں، تمام سال میں سب سے بڑھ کر جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ اپنے قرآن کو اس شب میں نازل کیا، جو شب اللہ کے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے اور اللہ کے مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ کتنا افضل ہے اور یہ کتنا اہم ہے اور کتنا اس کا نزول، اس میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اس شب میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ دیکھو۔ اچھا، اب ہمیں آگے بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد بعض تفاسیر روائی میں بیان ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر فاطمہ زہرا ہے، اور لیلۃ القدر کے اوپر بڑی روایات موجود ہیں۔ آج میری نگاہ سے ایک روایت گزری کہ لیلۃ القدر کے بارے میں مولا فرماتے کہ لیلۃ القدر ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، جس طرح سے ہم ایک نیو ایئر کا تصور رکھتے ہیں انگریزی کیلنڈر کے لیے۔ ایرانی کیلنڈر کا آغاز نوروز سے ہوتا ہے، انگریزی کیلنڈر کا جو نوروز ہے وہ 1 جنوری ہے، اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کون سا سال ہے جو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ شب قدر سے شروع ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ اعمال کا سال ہے۔ انسان کے تمام اعمال کا جو اس کی پروفائل ہے وہ شب قدر میں رینیو ہو جاتی ہے، اور شب قدر سے اس کی پوری زندگی کے اعمال اور اس کے فیصلے، اس کی تقدیروں کے فیصلے اور تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اب شب قدر کے بارے میں سب سے بڑھ کر جو قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ملائکہ اور روح الامین تمام امر کو، تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور اب یہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حجت خدا کے پاس نازل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ علی اور علی کے بعد ان کے معصومین جو اولادیں ہیں ان کے لیے ہے۔ لیلۃ القدر
کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے مخالفین سے جب بھی بات کرو لیلۃ القدر کے ذریعے بات کرو، اور لیلۃ القدر کے ذریعے انہیں بتاؤ کہ ان سے پوچھو کہ یہ لیلۃ القدر میں یہ جو ملائکہ اور روح الامین جو تمام امر لے کر نازل ہو رہے ہیں، یہ کس کے اوپر لے کر نازل ہو رہے ہیں؟ رسول خدا تو موجود نہیں ہے، لیکن کیا شب قدر موجود ہے؟ یقیناً وہ کہیں گے کہ شب قدر موجود ہے۔ جب شب قدر موجود ہے تو اب ملائکہ جو لے کر نازل ہو رہے ہیں، اپنے امور اور معاملات لے کر نازل ہو رہے ہیں، کس کے پاس لے کر نازل ہو رہے ہیں؟ کہاں پہ آ رہے ہیں ملائکہ؟ کس ہستی کے پاس؟ یقیناً رسول خدا کے بعد کوئی ایسا سینہ محمدی رکھنے والا، کوئی ایسا ثانی محمد موجود ہے جس کے پاس آ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ امام زمانہ ہیں جن کے پاس اس رات میں تمام تر فیصلے اور تمام تر امور کو لے کر وہ نازل ہوتے ہیں، اور امام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کائنات کی تمام تر تقدیرات کو، تمام مقدرات کو، اور اگلے سال تک کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس رات اس لیے اعمال کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ اس رات ہم اعمال کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکیں، ہم اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ سکیں اس رب کے حضور جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں تمام گناہوں سے ہمارے تمام گناہوں سے وہ واقف ہے۔ اور ہاں، اس رات ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں اگلے پورے سال تمام تر برائیوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک نیا سال جو اعمال کا اور مقدرات کا جو سال اس رات شروع ہونے جا رہا ہے، اور واقعاً اس رات کی اور دوسری ایک بڑی جو سب سے بڑی مناسبت ہے وہ اس رات کی قرآن کے نزول کے علاوہ وہ یہ ہے کہ امیر کائنات مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور یہ 21ویں رمضان کی شب ہے جس میں ہم آپ سے اس وقت حرم امام رضا علیہ السلام میں مخاطب ہیں، اور علی کے نسل سے 8ویں حجت خدا کے بارگاہ میں ہم موجود ہیں۔ اور یہ ایک عجیب شب ہے جس میں آپ یہ دیکھیے کہ مولا متقیان کے لیے اللہ نے اس اپنے بہترین ولی کے لیے، اپنے سید الاولیاء اور سید الاوصیاء کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے اللہ نے سب سے بہترین مہینہ، جس طرح سے قرآن کے لیے رمضان کا انتخاب کیا، امیر المؤمنین کو بھی رمضان نصیب ہوا۔ امیر المؤمنین کو تمام عبادات میں سب سے بہتر عبادت جو نماز ہے، حالت نماز نصیب ہوئی، اور نماز میں بھی سب سے بہترین جو جگہ ہے، جو سب سے بہترین جو حصہ ہے نماز کا وہ سجدہ ہے، جو نماز میں سب سے افضل حصہ ہے، اور نماز میں امیر کائنات کو سجدے کی حالت میں اور صبح کی نماز میں انہیں شمشیر ابن ملجم مرادی سے انہیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کیا مقام ہے کہ میرے مولا خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 123 میں مولا فرماتے ہیں ان اکرم الموت القتل، کہ بہترین موت جو ہے وہ قتل ہے، اور والذی نفس ابن ابی طالب بیدہ لالف ضربۃ بالسیف اہون علی من میتۃ علی الفراش فی غیر طاعت اللہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے کہ 1000 شمشیروں کی ضربتیں میرے لیے آسان ہیں، مگر وہ جو بستر غیر طاعت الہی کے بستر پر اگر مجھے موت آ جائے تو اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 تلواروں کے وار سے میں شہید ہو جاؤں۔ میں اس شہادت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور میرے مولا مختلف مقامات پہ اس سے ملتے جلتے مضامین کے ساتھ مختلف روایات مولا کی ملتی ہیں۔ وسائل الشیعہ میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس ان الموت لا یفوتہ المقیم ولا یعجزہ الحارب، کہ اس موت سے نہ قائم رہنے والا بچ سکتا ہے، نہ بھاگنے والا اسے عاجز کر سکتا ہے۔ لیس عن الموت محیص ومن لم یمت یقتل، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی چارہ نہیں ہے موت کے علاوہ۔ اور ومن لم یمت یقتل، جو نہیں مرے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ وان افضل الموت القتل، اور بہترین موت اللہ کی راہ میں قتل ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لالف ضربۃ بالسیف اہون علی من میتۃ علی الفراش، 1000 شمشیر کے وار میرے لیے اس سے بہتر ہیں کہ میں بستر پر غیر طاعت الہی میں مجھے موت آئے۔ اور اس موت شہادت کو میرے مولا نے مختلف مقامات میں کبھی مالک اشتر سے عہد نامے پہ بات کرتے ہوئے شہادت کو طلب کیا ہے، انہیں بھی دعا دے رہے ہیں
کہ اللہ کی اس کی وسیع رحمت اور اس کے عطاؤں پر اس کی عظیم قدرت کا واسطہ دے کر میں اس سے دعا مانگتا ہوں کہ میری اور تمہاری زندگی کی عاقبت سعادت اور شہادت پر فرمائے۔ اور ہاشم ابن عتبہ کو بھی شہادت کی دعا دے رہے ہیں، اللہم ارزقہ الشہادۃ فی سبیلک والمرافقۃ لنبیک، پروردگارہ اسے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کی معیت نصیب فرما۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سے شہادت کا رزق مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں رزق کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، شہادت بھی ایک رزق ہے۔ میرے مولا نے یہ بتا دیا کہ شہادت بھی ایک رزق ہے، اور کیا رزق ہے کہ جس رزق کو علی اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ دعا کر رہے ہیں خطبہ نمبر 23 میں کہ نسأل اللہ منازل الشہداء ومعایشت السعداء ومرافقت الانبیاء، کہ ہم اللہ سے شہداء کی منازل مانگتے ہیں اور سعداء کی طور طریقے کی زندگی مانگتے ہیں، جیسے سعداء جیسے سعادت مند لوگ رہتے ہیں ان کی جیسی سعادت مانگتے ہیں، مرافقت الانبیاء، اور ہم انبیاء کی معیت مانگتے ہیں اللہ سے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ علی اپنے لیے شہادت کو طلب کر رہے ہیں، اور جی ہاں جب علی ابن ابی طالب کو شہادت نصیب ہوئی، جب وہ ضربت مولا کے فرق مبارک پر اس ملعون مرادی نے چلائی، تو علی نے اس خوشی کے اور اس منزل شہادت اور سعادت کو پانے کی دلیل دیتے ہوئے جس کی وہ تمنا زندگی بھر کر رہے تھے، گویا میرے مولا نے اس انداز سے فوراً وہ ارشاد فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ مختلف موقعوں پہ وقتاً فوقتاً آپ کو ہماری طرف سے ویڈیوز اور ان موضوعات پر گفتگو، خصوصاً نہج البلاغہ پر اور آج کی شب کے امیر ممکنات، امیر کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اقوال پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، التماس دعا، خدا حافظ۔